آپ اس بات کو یہ کہیں کہ آپ بہت پیسے والے ہو گئے، آپ اس بات کو یہ سمجھیں گے کہ آپ بہت بلندی میں چلے گئے۔ آپ جیسا بدقسمت شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ اے ماں تجھے سلام، اے ماں تیرے قدموں کو سلام، اے ماں کہاں کہاں تیرے قدموں کو بوسہ دوں، اے میری سونی ماں ہر پل تجھے سلام۔ ہیلو ایوری بڈی، السلام علیکم، میں ڈاکٹر جلیل اسلم۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور میں آپ کے ساتھ آج ممتا بھری داستان لے آیا ہوں۔ ماں کس کو عزیز نہیں ہوتی؟ شاید وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کی ماں ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ اپنی ماں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت پیسہ کما لیا، بہت بلندی کو چھو گئے، شاید ہم ہی بہت کچھ ہیں، ہماری ماں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اب تو اتنا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا ایلیٹ کلاس اور ماڈرن سمجھتے ہیں، اب انہوں نے اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں داخل کروانا شروع کر دیا، جیسے کسی ہاسپٹل میں داخل کروایا جاتا ہے۔ اب مائیں جب بوڑھی ہوتی ہیں تو ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے، اس لیے کہ گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور چونکہ والدین بوڑھے ہو کے کوئی ایسا لفظ نہ بول دیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کے برے لفظوں سے بچاتے ہوئے ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے ہیں۔ ارے یارو، کبھی یہ سوچا جس ماں نے 9 مہینے کشت کاٹی، جس ماں نے پیدا کرنے کے بعد ساری رات بلکتے روتے بچے کو سینے سے لگائے رکھا، جس ماں نے اپنی نیند اڑا دی، جس ماں نے اپنا آرام ختم کر دیا، جس ماں نے اپنے چین کو برباد کر دیا، آج ہم اس ماں کو اس لیے اولڈ ہوم میں بھیج رہے ہیں کہ ہمارے بچوں پر ہمارے بوڑھے ماں باپ کا برا اثر نہ پڑے۔ اوف اپون مائی آنر، آپ کس طرف چل رہے ہیں؟ آپ اس بات کو ایلیٹ کلاس کہیں گے؟ آپ اس بات کو یہ کہیں کہ آپ بہت پیسے والے ہو گئے؟ آپ اس بات کو یہ سمجھیں گے کہ آپ بہت بلندی میں چلے گئے؟ آپ جیسا بدقسمت شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے اور آپ ان کو ان کی عزت نہیں دے پا رہے، ان کو ان کا احترام نہیں دے پا رہے، ان کو ان کے صحیح ادب و آداب سے ہٹ کر مل رہے ہیں، تو یاد رکھنا کل کو یہ کچھ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں داخل کروا دیں گے تو کل کو آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ ایک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے ہو کے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ دیکھنا دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا ابا جی کوا۔ اس نے کہا اوکے۔ باپ نے دوبارہ پوچھا اپنے بیٹے سے، بیٹے دیکھنا دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کوا۔ باپ نے تیسری مرتبہ پوچھا بیٹے سے، بیٹے دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کوا۔ کو 8-10 دفعہ باپ نے پوچھا، اس نے کہا کوا۔ 11ویں دفعہ بیٹے نے کہا ابا جی کیا تماشا لگایا ہوا آپ نے، آپ کو اٹھا کر میں اولڈ ہوم میں نہ بھیجا ہوں، میرے بچے سب باتیں سن رہے ہیں، ان پہ بہت غلط اثر پڑ رہا ہے کہ آپ ایک بات بار بار پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ کوا ہی ہے اور وہ کیا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوا ہے؟ باپ نے کہا رک جاؤ میرے پیارے بیٹے، میں اسی تمہاری چیخو پکار کے تو انتظار میں تھا کہ میں تمہاری اولاد کے سامنے تمہیں بتا سکوں۔ سن لو میری بات۔ کمرے میں باپ گئے اور جا کر ایک ڈائری لے کر آئے، اور ڈائری پہ پیج نکالا، اور پیج نمبر 36 پہ وہ بندہ ڈائری لکھتا تھا۔ باپ باپ نے 36 پیج نکالا اور کہا بیٹے اس ڈائری پر میں نے رات کو لکھا تھا، میرے بیٹے نے 100 مرتبہ مجھے پوچھا ابو جان یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ میں نے کہا بیٹے کوا۔ میرے بیٹے نے مجھے کہا ابا جان یہ کس رنگ کا ہے؟ میں نے کہا کالے رنگ کا۔ پھر میرے بیٹے نے پوچھا ابا جان کوا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا دانا ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر میرے بیٹے نے پوچھا ابا جان کوا اڑ کیوں نہیں رہا؟ میں نے کہا بیٹے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر میرے بیٹے نے کہا ابا جان یہ کوا کب تک رہے گا؟ میں نے کہا بیٹے جب تک تم دیکھتے رہو گے۔ پھر بیٹے نے پوچھا ابا جان اس کوے کی سوچ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بیٹے جب تک تم پوچھتے رہو گے۔ تو باپ نے کہا یہ دیکھو اس پیج پہ تم نے 100 ٹائم مجھ سے پوچھا تھا اس ڈیٹ پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، اور میں نے لکھ لیا تھا رات ڈائری میں، اور میں یہ دکھا رہا ہوں کہ تم نے 100 بار پوچھا دیوار پر کیا بیٹھا ہے، اور میں نے لکھ لیا، اور آج میں نے 11 دفعہ تم سے پوچھ لیا کہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے، تو 11ویں مرتبہ تم چیخ پڑے اور تم نے اپنی اولاد کے سامنے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ابا جان اب بوڑھے ہو گئے ہیں،
جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ بازی ہار گئے ہیں، اور لہذا اب آپ کو اٹھائیں اور ہم آپ کو اٹھائیں اور کسی اولڈ ہوم میں ڈالیں۔ بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بہت ٹاپ کا ڈاکٹر تھا، وہ بہت رویا۔ اس نے کہا ابا جان مجھ کو معاف کر دیجئے، ابا جان یہ نہ تھی میری قسمت کہ آج میں کیا کر بیٹھا، میں تو آپ کے پیر دھو دو پیوں، اور آپ نے تو سارا دن سائیکل پر ردی بیچ بیچ کر پیسے اکٹھے کر کر کے مجھے پڑھایا، ابا جان مجھے معاف کر دیں۔ باپ نے کہا بیٹے نہیں، تم نے آج اپنی اولاد کے سامنے جو میری بے عزتی کر دی، اب میں شاید تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں، شاید تمہارے پاس نہ رہ سکوں، شاید میں اس گھر میں میرا دم گھٹے، بیٹے میں آج چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہیں اس ڈائری کے صفحہ نمبر 36 پر تمہاری داستان سنانے لگا ہوں، یہ پڑھو۔ یہ تم جو پوچھتے تھے میں بار بار بتاتا تھا، میں نے کبھی بھی تمہیں نہیں ٹوکا، میں نے کبھی بھی تمہیں نہیں روکا، میں ردیاں اکٹھی کر کے بیچتا تھا کہ میرا بیٹا کچھ بن جائے، اور میرے بیٹے اللہ نے تم کو ڈاکٹر بنا دیا، تم بن گئے۔ آج میں تمہارا کھانے لگ پڑا ہوں نا، تو جب تمہارا کھانے لگ پڑا ہوں تو تمہارے لفظ بہت اچھے ہیں، لیکن باپ کے لفظ تمہیں چبھیں گے۔ باپ نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا، بیٹا پیروں میں گر گیا۔ باپ نے کہا نہیں، ہم بھی انا رکھتے ہیں، اگر تم ماڈرن سوچ رکھتے ہو تو انا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تم اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہو تو غربت میں ہم لوگ بھی دھکے کھا کے پل جاتے ہیں، لیکن ہم بھی تمہاری طرح انا باز نہیں، لیکن میں تمہارے بچوں کے ساتھ آج نہیں رہوں گا۔ خدا را خدا را ان بڑے والدین کو گھر کی رونق سمجھیں، وہ آپ کی رونق ہے، وہ آپ کا سرمایہ ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین ہیں اس گھر میں رونق بے حساب ہے، جس گھر میں بوڑھے والدین ہیں اس گھر میں رزق بے حساب ہے، جس گھر میں بوڑھے والدین ہیں اس گھر میں اولاد جو ہے وہ حیا میں ہوگی، ادب میں ہوگی، آپ کے احترام میں ہوگی۔ اپنے بوڑھے والدین کو اتنا ادب دیں، اتنا احترام دیں کہ وہ جب دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی روحیں آپ کے خوابوں میں آئیں، وہ آپ کو خوابوں میں آ کے بھی پیار کریں، اور اللہ رب العزت آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائے گا کیونکہ آپ نے اپنے بوڑھے والدین کو محبت کی طرح اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا۔ اپنی سوچ کو بدل لیں، اپنی سوچ کو اسی دھارے پہ لا کے کھڑا کر لیں جس دھارے پر ہمارے والدین ہم کو لے کے چلتے ہیں۔ میرے چینل کو بار بار سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل۔ میں ہر روز آؤں گا، کوئی نت نئی بات لیے آؤں گا، کبھی دل کو ہلا دوں گا، کبھی دماغ کو جھنجھوڑ دوں گا، کبھی آپ کے پورے جسم کو ہلا دوں گا۔ مجھے دیکھتے رہیے۔